ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ انتہائی معزز قابل احترام سامعین حضرات، سب سے پہلے تو آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے، سفر ہے اور سفر میں گھنٹہ ڈیڑھ رستے میں بلاکس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے لیٹ ہونے سے پھر احباب کو بھی پریشانی ہوتی ہے، منتظمین کو بھی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ حافظ الیاس صاحب، اس مسجد کے امام، خطیب، مدرس، آپ بھائی، اللہ سب کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے قابل احترام محترم جناب ثناء اللہ ثاقب صاحب حافظہ اللہ، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی قصور، الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ وقت آگئی بہت ہو چکا ہے، مختصر سی بات ہم نے کرنی ہے۔ پہلی بات تو ختم نبوت کے حوالے سے اور دوسری بات ختم نبوت کے تقاضے کے حوالے سے۔ ختم نبوت میں تو ہمارا عقیدہ ہے، کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے بھی پوچھیں ختم نبوت کیا ہے، وہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، جو ہوگا وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعین ہے، پھٹکار اور لعنتیں اس کے مقدر اور نصیبے میں ہیں۔ اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے جو محبوب کی ختم نبوت کے بعد ختم نبوت کا تاج آپ سے چھیننا چاہتا ہے یا نبوت کا دعویٰ چاہتا ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہمیں جذب جمال کرنے چاہیے۔ جو بھی عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا انشاءاللہ وہ بچ سکتا نہیں۔ یہ جذباتی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے لیے جذبات زندہ رکھنے چاہیے۔ یقین جانیے، ہسٹری پڑھیں، صحابہ نے جتنی قربانیاں ختم نبوت کے لیے دی ہیں اتنی قربانیاں کسی اور ایشو پہ نہیں دی۔ ختم نبوت پہ صحابہ نے سینکڑوں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں اور ہمیں یہ نصیحت دی ہے کہ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، ہو جائے، لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہ آئے۔ آج کے اس دور میں صرف اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر طرف سے اٹیک کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ یار وہ بھی تو کلمہ پڑھتے، قادیانی بھی تو نمازیں پڑھتے، قادیانیوں کی بھی عبادت گاہیں، قادیانی بھی حج کرنا چاہتے، قادیانی زکوٰۃ ادا کرتے۔ یعنی کس کس انداز سے آپ کہہ لیں کہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کر عام لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یار وہ بھی تو کلمہ پڑھتے، ہم بھی کلمہ پڑھتے۔ ان علماء اور مولویوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ ان کے بارے میں کفر کے فتوے لگاتے۔ اب بھائیو، غیرت کی ضرورت ہے، ان پاگلوں کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ایسا جانشین عقیدہ ہے، ایسا زبردست عقیدہ ہے کہ جہاں پہ علماء بھی اپنے دلوں میں یہ یقین اور ایمان رکھتے کہ اگر ضرورت پڑے ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اللہ کی قسم وہاں پر ایک
ایک ریڑھی لگانے والا بھی یہ جذبہ رکھتا ہے، اس کا بھی یہ ایمان ہے کہ جب کبھی محبوب کی ختم نبوت کے لیے نکلنا پڑا، جان کی ضرورت پڑی جان دیں گے، مال کی ضرورت پڑی مال دیں گے، اولاد کی ضرورت پڑی اولاد دیں گے، لیکن ختم نبوت پہ کمپرومائز ہو سکتا نہیں۔ یقین جاننے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ میں ایک ہی مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، محبوب ابھی زندہ تھے، مسلمہ کذاب نے نا دعوی نبوت کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی نبوت عطا ہوئی ہے، میرے پاس بھی فرشتہ آتا ہے، مجھے بھی نبوت دی گئی۔ آپ کے پاس خط بھیجتا ہے کہ اپنی نبوت کا آدھا حصہ مجھے دے۔ محبوب کو کبھی اتنا جلال نہیں آیا جتنا غصہ میرے نبی کو آ جایا ہے۔ اس کی اس جسارت پر آپ نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور میں یہ نبوت کا حصہ مانگتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس رائی کے دانے کے برابر بھی اس کو میں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے صحابی کو بھیجا، نام حبیب بن زید ہے رضی اللہ عنہ، اور قصور کے غیرت مند اہل حدیثوں اہل سنت کے ہلوانے والوں یہ جذبے چاہیے۔ آپ نے نا حضرت حبیب بن زید کا انتخاب کیا ہے، نوجوان صحابی ہے، 1100-1200 کلومیٹر کا سفر ہے۔ حضرت حبیب بن زید نے سفر شروع کر دیا ہے، پہنچے نا وہاں پہ، آپ ذرا اندازہ تو لگائے، یقین جانیے نہ موٹر وے ہے، نہ کوئی سولنگ ہے، نہ کوئی رستہ ہے، سواری پہ سفر کر رہے، صحرا بھی آئے ہوں گے، جنگل بھی آئے ہوں گے، دھوپ بھی آئی ہوگی، رات بھی ہوگی، دن کی ہوگی، دھوپ کی گرمی بھی ہوگی، سب کچھ برداشت کیا ہے ختم نبوت کے لیے۔ پہنچے نا یمامہ محمد الرسول اللہ، پھر پڑھ لیں ایک مرتبہ، پھر پڑھ لیں، اللہ آپ کو عزت اور برکت دے، پھر پڑھ لیں۔ اچھا کتنے بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے آج 100 مرتبہ درود پڑھا ہے؟ یار 2-3 بندے کوئی گل کرنا نہیں، نبی پاک نہ پیار ہے کہ نہیں؟ ایویں سکا سکا کہی ہوئے، ایویں گل ہوئی نا، سونے تے درود پڑھے ہی نہیں تو محبت کا دی ہے، یہ کوئی محبت ہے؟ نالے آندے بھی اسی مسنون درود والے ہیں، تو مسنون درود کا مطلب ہے کہ تسی پڑھنا ہی نہیں، تانوں تے ڈکیا سی اذان تو پہلے بدعت ہے، یہ نہیں سی ڈکیا کہ پڑھنا ہی نہیں۔ پڑھو گے سارے ٹھلے بول دے پے روٹی کا کاری صاحب نے اعلان کر چڑیا تو بول دے ہی نہیں پے، ایڈی بھی ٹھنڈ نہیں جی تھی لائی بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ چہرے ہمیشہ مسکراندہ رکھے، اللہ آپ کے گھروں میں رحمت نازل فرمائے۔ درود پڑھو گے روزانہ ہی، دوبارہ ملاقات ہونا تو سب کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ یقین جانیے ہر بندہ ہی پریشان ہے، ضرورت مند ہے، غرض مند ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے، آپ درود پڑھنا شروع کر دیں، عرش والا رب آپ کی ہر ضرورت کو خود پورا کرے گا، اللہ ہر غم آپ کا دور کرے گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ مسنون درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو 1.5 منٹ پونے 2 منٹ، یار چلو 2 منٹ ہی لگا لیں، 2 منٹ میں بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو جب 20 منٹ کڈو تو 1000 والی بندہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کی قسم عرش والا رب اتنی رحمت نازل کرتا ہے بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کوئی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی نے محبوب کا خط پکڑا ہے، مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے، اس نے اپنی نا محفل سجائی ہوئی ہے، صحابی حضرت حبیب بن زید اور قصور کے نوجوانوں، یوتھ فورس کا ساتھ بننے والوں، یوتھ فورس کا حصہ بننے والوں، یہ پیغمبر کی یوتھ فورس ہے۔ آپ نے ختم نبوت کا خط دے کر نوجوان صحابی
صحابی حضرت حبیب بن زید کو بھیجا ہے رضی اللہ عنہ، وہاں پہ بھیجے نا، اس نے خط پڑھا، خط کا انداز ہی بڑا نرالا ہے، میرے نبی نے خط بڑے بھیجے ہیں اپنی زندگی میں، روم کی طرف خط بھیجا ہے، فارس کی طرف خط بھیجا ہے، ہر علاقے کے سرداروں کی طرف محبوب نے خط بھیجے، لیکن آج انداز ہی بڑا الگ ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الی مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ کذاب کی طرف ہے، آپ نے خط پہ لکھا ہے مسیلمہ کذاب کی طرف یہ خط ہے، لال پیلا نیلا ہو گیا آپ کا خط پڑھ کے، اس نے سب کو جمع کیا، حضرت حبیب بن زید کو بھی کھڑا کیا ہے، سب کے سامنے کہہ رہا ہے اتشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ حضرت ابی بن زید کہتے ہیں انا اشہد، بلند آواز سے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کیا اتشہد انی رسول اللہ، میرے بارے بھی گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ واہ حبیب بن زید جہاں پہ تو لیتا ہے اللہ تیری قبر پہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ عقیدہ ختم نبوت صحابہ نے جان دے کے سمجھایا ہے، فرمایا انا اسمع لا اسمع، میں کانوں سے بہرا ہوں مجھے تیری آواز سنائی نہیں دے رہی، تو کیا رہا ہے؟ اس نے کہا حیرانگی کی بات ہے، اس کے نبی کا پوچھا ہے، ڈنکے کی چوٹ جواب دیتا ہے، اپنے بارے میں پوچھا ہے کہتا کانوں سے بہرا ہوں نہیں سنتا تیری بات، 3 مرتبہ پوچھا، صحابی نے تینوں مرتبہ محبوب کی باری کہا گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا میری گواہی، اس نے کہا سنتا ہی نہیں، جلاد بلوایا، اس کا ہاتھ کاٹو نبوت کے لیے کٹ جائیں گے پر اس پہ آنچ آنے دیں گے، یہی ایمان ہے۔ حضرت حبیب بن زید کو کہتے اس کا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کٹے گا نا خون نکلے گا تو پھر تو میری نبوت کی گواہی دے گا۔ ہائے اے اہل حدیث ہو، تم صحابہ کے وارث ہو، تم صحابہ کے جانشین ہو، ان کی منہج اور سیرت کے تم وارث ہو، ہاتھ کٹ گیا، آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انداز کیسا ہوگا، ہاتھ کٹا ہے خون کے فوارے نکل رہے، حضرت حبیب بن زید کے اس نے ہاتھ کٹنے کے بعد پوچھا کیا گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ اور میں انا اسمع لا اسمع، میں کانوں سے بہرا ہوں تیری آواز نہیں سن رہا۔ اس نے کہا بازو کاٹو، بازو کٹ گیا ہے، اب گواہی دیتا ہے، اب بھی گواہی نہیں دیتا، دوسرا بازو کاٹا اب گواہی دیتا ہے، کہتا اب بھی گواہی نہیں دیتا، زبان کاٹی اب گواہی دیتا ہے، سر سے اشارہ کر کے کہتا ہے اللہ کی قسم ہے اور صحابہ نے جسم کے ٹکڑے کروا دیے ہیں پر ختم نبوت پہ آج نہیں آنے دی، انشاءاللہ ہم صحابہ کے مشن کے وارث ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہر قربانی دے جائیں گے پر ختم نبوت پہ آج آنے دیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور بھائیو یہ صحابہ نے قربانیاں دے کے سکھلایا ہے، ختم نبوت کا ایشو عام ایشو نہیں ہے جو اشارہ کر رہا تھا، کہتے ہیں جی وہ بھی نمازیں پڑھتے، وہ بھی کلمہ پڑھتے، وہ بھی زکوٰۃ دیتے، وہ بھی خرچ کرتے، اور سنو مسلمہ کذاب کلمہ بھی پڑھتا تھا، مسجدیں بھی بنائی تھی، وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، وہ روزے بھی رکھتا تھا، وہ حج بھی کرتا تھا، مسلمہ کذاب کو ماننے والے روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ میرے صدیق نے صحابہ کا لشکر بھیجا ہے اور صحابہ نے
مسلمہ کذاب کو قتل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے اب بندہ نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حاجی بھی ہو، زکات بھی دیتا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو، اگر پیغمبر کی ختم نبوت میں یقین نہیں ہے اللہ کی قسم ہے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے؟ منٹ سارے ملے نے 15 میں آخرت وچ بھی لعنت ہے۔ اور پیارے بھائیوں بس جذبے چاہیے، آج ضرورت جذبوں کی ہے، قربانیوں کے جذبے دلوں میں زندہ رکھے، جب کبھی ضرورت پڑے، جب کبھی ضرورت پڑے یقین جانیے جب یہ جذبے جمع ہوں گے اور حکومت کوئی بھی آ جائے، نون کاف جیم دال ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپل پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، اور سیاست دان ہو، سیاست کرتے جاؤ، جو کوئی بھی ختم نبوت کو چھیڑے گا یا چھیڑنے کا ارادہ رکھے گا، اللہ کی قسم ہے بریلوی بعد میں ہے، ختم نبوت میں اس کا بھی ایمان ہے، دیوبندی بعد میں ہے، ختم نبوت میں اس کا بھی ایمان ہے، ہم سب مل کر انہاں دی منجی ٹھوکاں گے تے تن کے بھی رکھ دیاں گے انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں بات سمجھو، ذرا سمجھو، ختم نبوت کا عقیدہ ایمان ہے، عین دین ہے، ذرہ برابر شک کرے آپ کی ختم نبوت پر اور میں حیران ہوں، یقین جانیے رب نے سارے چور دروازے بند کر دیے ہیں جن سے دا لگ سکتا تھا، رب نے دروازے ہی بند کر دیے۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا پیدا ہوا، ایک بیٹے کا نام قاسم ہے، اللہ نے فوت کر دیا، ایک بیٹا پیدا ہوا نام عبداللہ ہے، اللہ نے فوت کر دیا، بیٹا پیدا ہوا نام ابراہیم ہے، اللہ نے فوت کر دیا۔ یا اللہ محبوب کے بیٹے تھے ہیں فوت کر دیے، سابقہ نبیوں کو بھی تو بیٹے ملتے رہے، بیٹے زندہ بھی رہے، اللہ کی قسم رب نے مسئلہ ہی سمجھا دیا ہے۔ آپ کی اور میری ماں، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، طاہرہ مطہرہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا، کوئی پلید کہے نا میں آپ کو ماں نہیں مانتا، اور پلیدہ تیری تو ماں ہے ہی نہیں، ماں تو مومنوں کی ہے، مومنوں کی اہل ایمان کی ماں ہے، قرآن کہتا ہے ماں ہے، ہماری ماں ہے، اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عفیفہ ہے، زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ آپ فرماتے ہیں لو آشا ابراہیم لکان صدیقا نبیہ، اور میں اگر ابراہیم محبوب کا بیٹا زندہ رہتا نبی بنتا، زندہ رہا بیٹا زندہ رہا نہیں، بات سمجھے نا بھئی محبوب کی بیٹیاں رب نے زندہ رکھی ہیں، بیٹا زندہ رکھا، سبب کیا؟ قرآن پڑھے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ رب نے نبیوں کا ذکر کیا ہے، باپ نبی ہے ابراہیم،
بیٹا اسحاق نبی، بیٹا یعقوب نبی، بیٹا یوسف نبی، باپ نبی ہے داؤد علیہ السلام، بیٹا سلیمان نبی ہے، اور پیغمبروں کے بیٹے نبی بنتے آئے ہیں۔ محبوب کو رب نے بیٹے دیے ہیں، زندہ نہیں رکھے۔ اللہ سبب کیا ہے؟ ہم محبوب پیغمبروں کے بیٹے نبی بنے ہیں۔ آپ کا بیٹا زندہ رہتا، کوئی کہہ سکتا تھا فلاں کا بیٹا زندہ رہا نبی بنا۔ آپ کو بیٹے پیارے ہیں، عرش والے رب کو آپ کی ختم نبوت پیاری ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور بھائیو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور رب نے صبح ہی ختم کر دیا ہے۔ محبوب نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے عمر ہوتے، عمر کو اللہ نبی بناتا۔ مطلب کیا ہے؟ نبیوں میں جتنی خوبیاں ہوتی ہیں وہ ساری عمر میں پائی جاتی ہیں۔ اگر نبی بننا ہوتا عمر بنتے، عمر نبی بنے نہیں جی، حضرت عمر نہیں بنے تو ایک سٹی کا پتر بننا ہے عمر، جی نہ عقل نہ شکل۔ اب موٹر وے تو ہونا ہے نا، جی لائٹ گڈی دی ایک لائٹ خراب ہوئے نا تو انہوں موٹر وے والے چڑھن دیں موٹر وے تے۔ اللہ دی قسم رب بھی نبوت والی موٹر وے تے کسے کانے نو چڑھن دیندا، اللہ کی قسم۔ اور پیارے بھائیو آئیں ذرا بات سمجھے، پہلی بات محبوب اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی۔ وہ جنگ تبوک ہوئی نا، محبوب روانہ ہوئے، حضرت علی کو پیچھے چھوڑا رضی اللہ عنہ، جب بچوں اور عورتوں میں چھوڑا نا لشکر روانہ ہوا۔ حضرت عمر حضرت علی پریشان ہوئے، محبوب یہ کیا کر دیا ہے، مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑا ہے، میں تو جنگوں کا ہیرو، لڑنے والا، خیبر میں لڑا، احد میں لڑا، بدر میں لڑا، تبوک میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سواری پہ بیٹھے پیچھے بھاگے، کیا کہا اتخلفنی فی الصبیان والنساء، محبوب مجھے عورتوں میں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے، میں تو لڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی۔ اے علی تیرا مقام میرے نبی کیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام ہے۔ اب مثال دی تھی نا نبیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک جیسے ہارون علیہ السلام کا مقام ہے، موسیٰ بھی نبی ہارون بھی نبی، اور کل کو کوئی کالا گورا چٹا دانا لگا لے، محبوب نے کہا ولیکن لا نبی بعدی، تیرا رتبہ ہے، مقام ہے، شان ہے، علی پر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا؟ جب علی نبی نہیں بنے تو قادیانی کانا بھی نبی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ یہ تو ہے ختم نبوت، مختصر بات ایک ہے ختم نبوت کا تقاضا۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر کی ہر بات کو سینے سے لگا لو۔ خالی ختم نبوت ہی کری جاؤ تے سونے دی گالی نہ منو تے پھر بھی ٹھٹ ہوندا، ختم نبوت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ ایک تو عقیدہ ہے جو صرف اللہ نے اہل حدیث کو دیا، اللہ کی قسم کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ بات سچے نبی کی ہو، کوئی چھوٹا دکھا دے بڑا دکھا دے کوئی دکھا دے، ایک لمحے سے پہلے اس کے اوپر ایمان لانا، اس کو ایکسپٹ کرنا، یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کا منہج بھی یہی تھا، صحابہ سنتے تھے عمل کرتے تھے۔ آج اللہ کی زمین پر ایک جماعت اہل حدیث ہے، بعد پیغمبر کی سنت کی ہو۔ ہم کبھی نہیں کہتے علامہ شہید نے یوں کہا، ہم کبھی مان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہ ایمان ہے، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔
میرے صدیق رضی اللہ عنہ ختم نبوت کے لیے لڑ گئے. ختم نبوت کا پہلا قیادت کرنے والا وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. لیکن ایمان کیسا ہے؟ حدیث میں لشکر اسامہ روانہ کیا محبوب نے اپنی زندگی میں، حدیث سننا، روانہ کیا. قریب ہی تھا محبوب کی وفات کی خبر مل گئی، لشکر واپس آ گیا، آپ کی تدفین ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. خلیفہ بننے کے بعد آرڈر جاری کیا وہ لشکر روانہ ہو، لشکر تیاری کرے نکلنے کی. لوگوں نے کہا امیر المومنین نہ بھیجیں، اتنا بڑا لشکر ہے، اس کو روانہ کریں گے. لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، لوگ مرتد ہو گئے، نبوت کے دعوے لوگوں نے کر دیے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، مدینے پہ اٹیک ہو سکتا ہے، نہ روانہ کرے اس لشکر کو. اب بھائیو حدیث کے بارے غیرت چاہیے، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. سب صحابہ کہہ رہے حضرت صدیق کو نہ بیچے اس لشکر کو. کسی کی بات جب نہیں نہ مانی، انہوں نے کہا جب کسی دن ہی نہ منی تے امیر المومنین نے پھر عمر بن خطاب دی بننی ہے رضی اللہ عنہ. آپ کو سفارشی بنایا، حضرت عمر بن خطاب آئے، ہائے رضی اللہ عنہ. یا اللہ جہاں پر محبوب کے یہ دونوں سسر لیٹے ہیں اللہ ان پہ مزید رحمت نازل کر دے. یا اللہ وہ محتاج تو ہے ہی نہیں ہماری دعاؤں کے، ہم اپنے درجات کی بلندی چاہتے ہیں، ان پر درود بھیج کر سلام بھیج کر اللہ ان پہ رحمتوں کا نزول فرما دے. سبحان اللہ. حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ. امیر المومنین لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، لشکر نہ روانہ کریں، بہت زیادہ صحابہ اکابر صحابہ اس لشکر میں ہے، اگر مدینے پہ اٹیک ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اے اہل حدیث بھائیو، اللہ کی قسم ایسی غیرت رب چاہتا ہے، پیغمبر چاہتے ہیں، صحابہ کی سیرت ہے. کتنی حدیثیں بولو؟ وہ ایک حدیث کا ہی مسئلہ سی نا، محبوب نے اس کو بھیجا ہے، یہ حدیث ہے، آپ نے بھیج دیا ہے. صحابہ کہہ رہے نہ بھیجے، آپ فرماتے عمر تو بھی کہہ رہے نہ بھیجے. آگے میرے صدیق نے جو جملہ بولا ہے رضی اللہ عنہما، فرمایا عمر اگر مدینے پہ درندے حملہ کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اللہ کی قسم ہے مجھے نوچ کھائے، مجھے سب گوارا ہے، سب برداشت ہے، پر میں پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کر سکتا؟ عمر ان کو میں نہیں بھیج رہا، اس لشکر کو روانہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں تو آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. اور محدثین نے لکھا ہے شاید اسی حدیث پر عمل کرنے کی برکت تھی یہ لشکر جہاں پر گیا ہے اللہ نے فتح دی ہے، عزت دی ہے. اسی لشکر نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا ہے. اب بھائیو سبب کیا ہے؟ حدیث میں ایمان ہے اور عمل ہے. ہم صبح سے لے کے رات تک کتنی حدیثوں پہ عمل کرتے نہیں، انکار بھی کرتے ہیں، بدعملی میں. ختم نبوت کا تقاضا ہے حدیثوں پہ عمل کر. اور کیوں نہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھکتے نہیں جگہ بولو تے صحیح تے زور تے میرا لگنا تہنوں کا تو تھکنا چاہیے. اللہ آپ کو برکت دے. ویسے 20-25 منٹ بھائی نے کہا تھا ٹائم تو آدھا گھنٹہ آگے بس کر دیں. چلو ایک حدیث سن لیں، ہیں چلیں ایک حدیث سن لیں بات ختم کرتے ہیں. اللہ آپ کو برکت دے، عزت دے.
سفر ہوا ہے، سب کچھ ہے، اللہ انشاءاللہ اجر اپنے ہاں لکھ لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ تیرے گھر میں ہی جمع ہے، ہمیں تو اپنی جنت میں بھی جمع کر دے۔ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں جو ضرورتیں لے کے آئے اللہ ضرورتیں پوری کر دے، اللہ رحمتیں نازل کر دے۔ حافظ الیاس صاحب یوتھ فورس کے سارے بھائی، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت پیدا کر دے، ان کی محنتیں قبول فرما لے۔ پیارے بھائیو، کیوں نہ مانے حدیث کو، کیوں نہ عمل کریں؟ رب نے جو بات آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی، صرف ایک ہی ہستی ہے کائنات میں جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ آپ کی یہ عظمت ہے، آپ کی ہر بات ہی اللہ کی وحی ہے۔ پتہ ہے نا، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث سننا ایمان تازہ کرنا۔ محبوب فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بن عاص ہے، کہتے کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اريد حفظه فنهتني قریش فقال لا تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سننا کیا ایمان تازہ ہو، پاک پیغمبر کی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے سچے نبی جو بولتے تھے میں لکھ لیتا تھا، جو محبوب بولتے تھے میں حدیثوں کو۔ آج حدیث کا منکر کہتا ہے جی حدیثاں تے لکھیاں گئیاں 200 سال تو بعد، تے حدیث کیویں منی ہے؟ تے تو کنے سالہ بعد جمعہ تینوں کیویں منی ہے؟ حدیث کا انکار کر رہا ہے، اور صحابہ نے حدیثیں لکھی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، کہتے ہیں جی وہ حدیث صحابہ نے لکھی ہیں، وعدہ گھاٹا ہو گیا ظالموں، جنہوں نے حدیث دی ہے قرآن بھی، اور قرآن بھی اگر اعتراض حدیث پہ کرو گے تو قرآن بچ سکتا؟ یہی وجہ ہے جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ صحابی لکھ رہے ہیں، حدیث کو محفوظ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیانے بندے بزرگ آدمی ماشاءاللہ انہاں کے پترا ہر گل نہ لکھیا کر، کدی نبی پاک غصے چوندے نے تے کدی نبی پاک خوشی چوندے نے، تے غصے تے خوشی وچ لیول ایک رہندا، خوشی وچ بھی بندہ گل غلط کر جاندا ہے تے غصے وچ بھی گل۔ وہ بخاری کی حدیث ہے نا، وہ بندہ جا رہا تھا سواری لے کر اونٹ پہ، کھانا پینا سارا کچھ اس پہ، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب تھا، سارا دن اونٹ ڈھونڈا ہے، ڈھونڈا نہیں گیا، تھک ہار کے جو سوچ کے لیٹا ہے کہ اب نہیں بچتا، مر گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ، صحرا ہے، سواری بھی گئی، ہر چیز بھی گئی، سو گیا نا، آنکھ کھلی تو اونٹ سامنے کھڑا تھا، اتنا خوش ہویا کہ خوش ہو کے آندہ انتا عبدی انا ربکا، اللہ تو میرا بندہ ہے تے میں تیرا۔ خوشی بہتی بھی چڑھی ہوئے تے لیول کہم رہندا، تے سیانے کہنے لگے بھی خوشی والی گل بھی نہ لکھیا کر تے غصے والی گل بھی۔ حافظ الیاس صاحب کو کنے بندے ہوندے نے، محترم عزیزم مولانا ثناء اللہ ثاقب صاحب کے پاس بھی جی حافظ جی غصے چ طلاق 3 دے بیٹھے ہیں، تے اگوں آندے نے کرمیاں بھی طلاق ہوندی غصے چ، کدی انج بھی ہویا بندہ کہ جی بھڑیے لوکے تو بڑی چنگی لگن تے جا میں تینوں طلاق دینا، وہ کدی انج بھی ہویا، وہ جدو بلڈ پریشر چڑھیا ہوندا ادو ہی بندہ پھر آندا جی طلاق طلاق طلاق۔ تو بزرگ کہہ رہے نہ لکھا کر ہر بات۔ اچھا نوجوان بھی بیٹھے ہو تے نصیحت دی گل ہے اس حدیث وچ، حالانکہ صحابی حدیث لکھن دے سی، کی لکھن دے سی تے بزرگاں نے آکھیا نہ لکھ تے یقین جانا رک گئے، اے نہیں آکھیا بھی بابا تینوں کی پتہ ہوئے ہیں، تینوں کی پتہ ہوئے، ادب ہے، رک گئے فوری، یہ نہیں جواب دیا۔ اور بڑوں کی عزت فرض ہے، احترام فرض ہے،
صحابہ نے عمل کر کے بتایا. کہتے ہیں میں رک گیا, محبوب سے ملاقات ہوگی علیہ السلام. میں نے کہا محبوب ہر بات ہی آپ کی لکھتا تھا, مجھے بزرگوں نے روکا تو رک گیا ہوں, اب کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں اے عبداللہ اکتب, لکھا کر, فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق. اے عبداللہ ہر بات ہی لکھا کر, غصے میں ہوں تب بھی, خوشی میں ہوں تب بھی, جیسی حالت بھی ہو جب بولوں لکھا کر. عبداللہ سبب کیا ہے؟ میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے, سچ نکلتا ہے. اور جب آپ کی ہر بات حق ہے اس کو ماننا بھی, اس پہ عمل بھی, آخری بات سننے اس پہ عمل بھی. حدیثاں ہوندیاں نے عمل کرنا سے کادے آسے یہودی آندے سن اساں سن لیاں نے تے عمل کرنا سمینا و اسینا. ہے قرآن چوندا جے سن لیا ہے پر مننی کوئی نہیں, عمل کوئی نہیں کرنا. تے ابو بکر نے کی آکھیا ہے, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر نے کی آکھیا ہے, سعد اور سعید نے کیا کیا. وہ کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین, وہ کہتے تھے سمعنا واطعنا. اللہ جو تو نے کہا, جو محبوب نے کہا سن بھی لیا اور عمل بھی کرو گے. عمل کرو گے, حدیثات عمل کرو گے, تیاں بھیناں نوں حصے دیو گے. اوکھی گل کری ہوندی ہے. کاروبار چ جھوٹ بولنا, گانے سننے, کسی دی غیبت کرنی, سود تے پیسے لینے دینے. او بھائیو اللہ کی قسم آج تباہی کا سبب صرف یہ ہے, ختم نبوت کا تقاضا ہے. محبوب نے جو کہا ہے عمل کا, اس کا تقاضا ہے. عملی میدان میں صحابہ عمل کرتے تھے, ہر کام میں عمل. مسجد میں خطبہ ہو رہا, خطبہ. ابو داؤد میں بھی حدیث ہے, حدیث کی دیگر کتابوں میں چند صحابہ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود نہ دروازے پہ تھے, باہری محبوب کی آواز کان میں پڑی تو وہیں پہ بیٹھ گئے. آپ نے کہا تعال یا عبداللہ, عبداللہ تو آ جا, تینوں آکھیا. تے عبداللہ نے سونیا تہاڈی آواز کنی پہ گئی ہے تے میں نہیں چاہتا ایک قدم بھی تہاڈی مخالفت چھوٹ جائے. یہ سمعنا واطعنا ہے, اس پہ عمل کر. روزانہ کی کتنی حدیثیں ہیں جن کا میں عمل نہیں کرتا, انکار کر جاتا ہوں, ایکسپٹ نہیں کرتا, اولادیں عمل نہیں کرتی, مجھے پرواہ ہی نہیں. حدیث کے بارے غیرت یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. ختم نبوت پہ جان قربان ہے, پر پیغمبر کی حدیث پہ عمل کوئی نہیں. اس کا تقاضا ہے حدیثوں پہ عمل کر. صحابہ کرتے تھے, جو حدیثوں پہ عمل نہیں کرتا تھا صحابہ بائیکاٹ کرتے تھے, بات نہیں کرتے تھے. قسم اللہ کی ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو حدیثیں سناؤں, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. صحابہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی حدیث سن لے پھر عمل نہ کرے. اللہ ہمیں حدیثوں پہ عمل کرنے والا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ ہمارے ان بھائیوں نے بڑی محبت سے سچے نبی علیہ السلام کی شان میں شان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام سجایا ہے. اللہ قبول فرما لے, اللہ قبول فرما لے. سردی اتنی زیادہ ہے, کوئی بندہ لیف رضائی کمبل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تیرے بندے تیرے گھر میں آئے ہیں, تیری اور سچے نبی علیہ السلام کی محبت لے کے. اللہ قبول فرما لے, یا اللہ قبول فرما لے. اللہ تو جانتا ہے دلوں کے حال, دلوں کی کیفیت تو جانتا ہے. یا اللہ, اللہ ہمارے دلوں میں جذبے ہیں سچے نبی علیہ السلام کی محبت کے, آپ کی حرمت کے لیے کٹ مرنے کے جذبے ہیں.
اللہ اپنی رحمت سے وقت کا جو تقاضا ہے، ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، تیرے بندے سن رہے ہیں، اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ لمبے سفر، راتوں کا جاگنا، تیرے بندے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی مزدوریاں کر کے آیا ہے اور کوئی صبح کی تیاریوں میں، پر تیرے گھر میں تیری محبت میں بیٹھا ہے، اللہ تو ان پہ رحمتوں کا نزول فرما دے، یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ جو کر رہے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب پہ راضی ہو جا، اللہ سب پہ راضی ہو جا۔ اللہ ایک ہی لالچ اور تڑپ ہے میرے اللہ، میرے پروردگار، ساری کائنات کے اکیلے ہی شہنشاہ، ایک ہی تڑپ ہے، اللہ تو راضی ہو جا۔ شہنشاہ نبیوں نے ساری زندگی تبلیغ کر کے یہی چاہا ہے کہ تو راضی ہو جا، اللہ ہمارے بھی دل کی تمنا ہے تو راضی ہو جا۔ صحابہ پر تو راضی ہو چکا ہے، اللہ ہم صحابہ کے غلام ہیں، تابع دار ہیں، پیروکار ہیں، اللہ تو ہم پہ بھی راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ اللہ نیکیاں ضائع برباد نہ ہو جائیں، اپنی رحمت سے راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، سب پہ راضی ہو جا۔ اللہ تیری رضا کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، تو راضی ہو جا، اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا۔ یوتھ فورس کے نوجوان نہ سردی کی پرواہ ہے نہ گرمی کی پرواہ ہے، اللہ دن رات کبھی شان صحابہ کے لیے، کبھی اہل بیت کے لیے، کبھی عظمت توحید کے لیے، کبھی ختم نبوت کے لیے، اللہ تیرے دین کی آبیاری کے لیے اللہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو راضی ہو جا، شہنشاہ تو راضی ہو جا، سب پہ راضی ہو جا، سب پہ راضی ہو جا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء، شفقت کرنے والے بزرگ عزیز مولانا ثناء اللہ ساکت صاحب، یہ بھی اور سب ہماری قیادت، اللہ ان کی بزرگیوں میں برکت پیدا فرما، ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما، اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، نمازیوں پہ رحمت فرما، امام خطیب پہ رحمت فرما، اللہ اپنا فضل کر لے، اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا۔ قیامت والے دن جن لوگوں کو بغیر صحابی تو نے جنت دینی ہے، اللہ تو ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اللہ صاحب دینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں، شہنشاہ اپنے فضل سے بغیر صحابی جنت دے، بغیر صحابی جنت عطا فرما، سچے نبی کا جنت میں ساتھ دے دے، حوض کوثر سے صدیق اور فاروق کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، اللہ محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، رحمتوں کا نزول فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفا دے دے، شفا دے دے، اس مسجد میں کوئی نمازی بیمار ہے شفا دے دے، اللہ دے دے شفا دے دے، اللہ سب مریضوں کو صحت دے دے۔ ہمارے دوست بھائی ہیں تو درمان صاحب عالم دین ہے، پچھلے دنوں بائی پاس آپریشن ہوا، اللہ ان کو شفا دے دے۔ انہی دنوں حافظ الیاس صاحب کے بھائی بھی وہیں پہ تھے، اللہ ان کو بھی صحت دے دے، اللہ اور جتنے بھی بیمار ہیں شفا دے دے۔ اللہ کوئی ہمارا دوسرا الہ معبود نہیں ہے، نہ کوئی قبر نہ کوئی حجر، صرف تو ہی تو ہے، تیری عبادت و بندگی ہے، خود ہی کہتا ہے
مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ تیرے فقیر تیرے در پہ آ کے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ شفا دے دے۔ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب اللہ ان کو بھی صحت دے دے۔ جماعت کے عظیم بزرگ مولانا محمد نعیم بٹ صاحب اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ پروفیسر عبدالغفور راشد صاحب اللہ ان کو مزید صحت عطا فرما، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب علماء جو بھی بیمار ہے اللہ شفا دے دے۔ اللہ کوئی مقروض ہے اس کے قرضے دور کر دے، دور کر دے قرضے، اللہ دور کر دے، اللہ دور کر دے قرضے۔ رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما۔ اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ اولاد کا بھی محتاج نہ کرنا۔ اللہ اپنی رحمت سے تیرا محتاج ہونا یہ عزت کی بات ہے، اپنے علاوہ کسی کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ عزت والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ موت عزت والی ایمان والی نصیب فرما۔ اللہ ایسے ہی قرآن پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرمانا، اللہ اپنی عبادت و بندگی کرتے موت نصیب فرما۔ اللہ لوگ برائیاں کرتے مر جاتے، ہمیں بری موت سے بچا دے، اچھی موت نصیب فرما۔ طواف کرتے ہو، تیرا گھر ہو، بیت اللہ ہو، مطاف ہو، اللہ میں ایسی پکیزہ حالت میں موت نصیب فرمانا۔ اللہ سر سجدے میں ہو، تیری تسبیح پڑھ رہے ہو، اللہ ہمیں ایسی اچھی موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں بری موت سے بچا دے۔ جتنے اہل ایمان آج تک فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جس دل میں جو تمنا اللہ پوری کر دے۔ کوئی بے اولاد ہے اس کو نیک صالح اولاد دے دے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں عزیر صاحب، اللہ بیٹی تو نے دی، تو لے گیا، تیری امانت تھی، اللہ تیرے بندے پہ تیری رحمت کا نزول ہوا ہے، اللہ ہمارے بھائی کو بیٹا عطا فرما۔ اور بھی جتنے بے اولاد ہیں اس پورے قصور میں، پورے محلے میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کوئی مسلمان بے اولاد ہے صاحب اولاد کر دے۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر کو ذلیل و خوار فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔